بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى والحبيب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الندباء الشرفاء الذين نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله يمد على الملعون من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله لله عليكم سلطانا مبينا. صلوات پڑھ دیں. کائنات سے ان ہستیوں کی محبت کا واسطہ ہے جن کی محبت میں آپ سب آج مصروف ادا رہے ہیں. یقیناً موسم گرم تھا اور آسان نہیں تھا، لیکن بجز امام حسین علیہ السلام یا محمد والے محمد علیہ السلام، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی انسان ایسے موسم میں اپنے گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو. لیکن یہ اعجاز محبت حسین علیہ السلام ہے، گھرانے سے محبت ہے کہ آپ سب اس موسم کی سختیوں کو بھلا کر پیچھے رکھ کر جس طرح سے مصروف ادا رہے ہیں، مالک آپ کا ہاتھ جو قدم اٹھا ہے اس مشن میں، اس عبادت میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہر مادمی، ہر نوحہ، ہر عزادار جس طرح سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ وہ غدیر ہو، کربلا ہو، موسموں سے کبھی خوف زدہ ہو کر نہیں پیچھے ہٹا جا سکتا. تقاضا علی ولی اللہ یہی ہے، تقاضا اقرار ولایت یہی ہے کہ مقدم ہے تو وہی ہستیاں کہ جن کی محبت کا ہم سب کا اطلاق ہوتا ہے، مانگی گئی ہے فرض. یقیناً آپ اسی کی ادائیگی کے اندر اپنے گھروں سے نکلے ہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکولوں میں اس وقت داخلات کی چھٹیاں اور لوگوں کے پلانس بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور مائیں بڑا خیال کرتی ہیں اپنے بچوں کی طرف لے کے جانا ہے دن پہ، تو ان کے موسم کے حساب سے کپڑے، پھر سفر کی سختیوں کا بھی انہیں ذہن میں رکھنا ہے کہ خدا نخواستہ میرا بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اسے. اور جانا کہاں ہے؟ چھٹی کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں ان کا بچہ خوش ہو سکے اور وہ یہ بتا سکیں کہ دیکھو بیٹا ہم نے تمہارے لیے کچھ کیا. کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے کچھ ایسا بہترین کر دیں کہ اس کو یاد رہے، وہ خوش ہو جائے. لیکن میں قربان جاؤں ہماری ماؤں میں کہ جو اس حقیقت کے ساتھ وابستہ ہیں کہ دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی اگر آل محمد کے گھر میں غم ہے، کوئی آسانی نہیں ہو سکتی. وہی مائیں جو سفر میں سختیوں کے خیال سے بچوں کو کپڑوں کی ترتیب دیتی ہیں، یہ ذہن میں رہتا ہے. حیرت ہے ہماری ماؤں پر کہ وہ اس گرمی کے موسم میں سوئے ہوئے بیٹے کو اٹھا کر کہتی تمہیں پتہ نہیں آج جلوس ہے. اپنی محبت اور وفاداری کا ثبوت ہے. اور جس شخصیت کے نام پر آج جلوس تھا، سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام، یقیناً تذکرہ سنتے رہے ہیں ان کے آپ. ایک شعر ہے، شدید روئے کا کاتب قلم اٹھاتے تھے. شدید روئے کا کاتب، یہ وفا ہے عباس کی، یہ اس کا وفا کا معجزہ ہے کہ یہ نوجوان، یہ محبت کرنے والے اپنے گھروں سے، آسانیوں سے، سخت ترین موسموں میں بھی اس وفا کے اظہار کے لیے، چونکہ اس علم کے نیچے کھڑے ہوتے، اس سے وفاداری کے اظہار کے لیے، امام حسین سے وفاداری کے اظہار کے لیے طریقہ عباس پر، سنت عباس پر عمل کرتے ہیں. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ شدید روئے کا کاتب قلم اٹھاتے ہوئے
بدن پہ بازو نہیں تھے علم اٹھاتے ہوئے. اس طرح سے میرے اور آپ کے عباس، اور صرف عباس نہیں، کیا چنندہ لوگ اکٹھے کیے حسین، اور یہ حسین ہی کہہ سکتے ہیں، حسین ایسی شخصیت ہی کہہ سکتی ہے. فرمان حسین ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے یا مجھ سے پہلے کسی کو ملے، وہ میرے بعد کسی کو ملے. انہی اصحاب میں حسین کا ایک دیرینہ دوست جس کو حبیب کے نام سے یاد کیا گیا. یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حبیب کیسی شخصیت ہے، کب سے تعلق ہے حسین کے ساتھ. بس مختصر سا تاکہ حاضریاں لگ جائیں. جب خط پہنچا ہے حبیب کو تو روایت بتاتی ہے کہ حبیب گھر میں کھانا کھا رہا ہے. دروازے پہ دستک ہوئی تو حبیب نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر. جو دروازے پر تھا اس نے آواز کو بلند کر کے کہا انا قاصد الحسین، میں حسین کا قاصد. محبت دیکھنی ہے حبیب کی. کہتے جب یہ سنا نا کہ انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد آیا ہے حبیب کے گھر پر. اب حبیب جب اترے ہیں تو جوتے کا خیال نہیں ہے حبیب کو، بھاگتے ہوئے پہنچے ہیں در. دروازہ کھولا اور بہت مختصر خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور ایک مرتبہ. دیرینہ دوست ہے حسین کا، یعنی مزاج حسین سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے حبیب کو. جس کے ساتھ وقت گزرے پتہ چل جاتا ہے نا کہ مزاج کیسا ہے. اب جو خط کھولا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے حسین ابن فاطمہ. اللہ اکبر. حسین ابن فاطمہ، حسین ابن علی نہیں لکھا. حبیب مزاج شناس ہے. جیسے یہ پڑھا نا کہ حسین ابن فاطمہ، حبیب کو پتہ چل گیا کہ اس کا مولا مشکل میں ہے. ایک مرتبہ روتے ہوئے پوری تحریر کو پڑھا کہ حبیب مشکل وقت ہے، حسین کو تمہاری ضرورت ہے، دیکھو جلدی آؤ، ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے آ جانا، نہیں تو پھر تب ملاقات ہو کہ جو عصر قیامت ہو. ایک مرتبہ روتا ہوا آیا حبیب. زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا. کہتے کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہتے بلا لیں. تو پھر حبیب کوفے کا ماحول بہت خراب ہے. ایک جملہ کہا ہے حبیب، کوفے کا ماحول کچھ خراب ہے. کہتے ہیں حبیب کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، زوجہ حبیب نے اپنے سر کی چادر اتار کے زمین پر پھینکی. حبیب اسے تو پہن لے، اپنی تلوار مجھے پہن. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا بیٹا بلائے اور تو نہ جائے؟ حبیب کہتا ہے گھبرا نہیں، میں صرف امتحان لے رہا ہوں. ایک مرتبہ غلام کو بلایا، کہا کہ سواری کو تیار کرو اور دیکھو نامعلوم راستوں سے لے کر جانا، میں کچھ دیر میں تم سے ملتا ہوں. یہ حبیب کو خط آیا ہے، خط حبیب کو آیا. غلام حبیب سواری کو لے کر نامعلوم راستوں پر جہاں پر حبیب نے کہا وہاں کھڑا. کچھ دیر ہو گئی حبیب کے آنے میں. خط حبیب کو آیا کہ حبیب تو پہنچ مدد کے لیے. کہتے حبیب کو کچھ دیر ہوئی نا، تو جب دیر سے پہنچے تو کیا منظر دیکھتا ہے کہ جو غلام ہے حبیب کا اور ایک جملہ کہہ رہا ہے دیکھ پریشان نہ ہونا، اگر میرا آقا نہ آیا، اگر میرا مالک نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کے حسین کی مدد کے لیے پہنچوں گا، تو گھبرانا نہیں. اللہ اللہ بلایا حبیب کو ہے. جذبہ شہادت غلام میں بھی اس قدر. کہتے چلے ہیں، جب پہلا قدم گھوڑے کا کربلا کی زمین پر پڑا ہے نا، حسین اپنے خیموں میں کھڑے ہو گئے. کہتے بسم اللہ، علی اکبر آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا ہے. نانا کے صحابیوں نے بھی ان کا ساتھ دے دیا. اللہ اکبر. سخت جملے ہیں تھوڑے، تم جانتے ہو نا حسین ہمارے جد کے ساتھ بھی صحابیوں نے وفا نہیں کی، بابا علی کے ساتھ بھی ان کے اصحاب نے وفا نہیں کی،
بھیا حسن کو بھی صحابی نے ان کے ساتھ وفا نے، حسین جو تیرے انصار ہیں، کیا تم نے ان کو آزما لیا ہے؟ کیا تم نے ان کو آزما لیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین کی آواز بلند ہوئی، بہن گھبرا نہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، یہ مجھ سے وفا کریں گے. لیکن جملہ حبیب کے کانوں تک پہنچ گیا. ایک مرتبہ گیا واپس حبیب، انصار کو اکٹھا کیا. جب سب اکٹھے ہو گئے نا تو سب کو کہا کہ اپنے اپنے نیزے نکالو، اپنی اپنی تلواریں نکالو، گلوں پر رکھو. اپنی اپنی تلواریں نکالو، نیزوں کو سینوں پر رکھو. اور ایک مرتبہ میں حسین کو بلاتا ہوں. کہتے کہ جب انصار نے ایسے ہی کیا نا، کسی نے سوال کیا کہ حبیب ایسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے کیا قیامت ہے، کیا قیامت ہے، علی کی بیٹی کو ہم پر یقین نہیں ہے، حسین کی بہن کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے. آج وقت ہے کہ حسین پر وفا کو ثابت کرنا ہے. ایک مرتبہ آقا حسین کو بلایا گیا. حسین نے منظر دیکھا، ہر انصاری اپنے گلے پر تلوار رکھے ہوئے ہیں، ہر رفیق اپنے سینے پر نیزے کو رکھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حبیب کی طرف متوجہ ہو کے حسین کہتے ہیں حبیب یہ کیا منظر ہے؟ کہتے آقا و مولا اور کچھ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن زینب کو ہماری وفاؤں پر اطمینان ہو جائے کہ جب تک ہمارے بدنوں میں خون باقی ہے اس کے بھائی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا. میں کہتا ہوں حبیب شب عاشور تم نے یہ کہہ تو دیا، لیکن عصر عاشور کے ڈلتے ہوئے حسین جس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، ایک لعین حسین کے سینے پر ہے، کبھی پسر پشت گردن پر خنجر ہے، کبھی شہرت کو کاٹا جا رہا ہے، کوئی معصومہ کھڑی ہے اسی حسین کے پاس، آگ باندھ کر کہہ رہی ہے میرا بابا 3 دن کا پیاسا. حبیب وفاؤں پر یقین ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد دیکھو کہ جب حسین کے لاشے پر دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ رہے تھے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ رہے تھے، کوئی بی بی ہے مقتل میں، کالی ردا میں ملبوس ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہی ہے ارے نہ مارو اسے، میں نے چکیاں پیس پیس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بالغ رفت واسطہ اپنے حبیب حسنوں کا، ان ہستیوں کا واسطہ مالک کی محبت کی. مالک ان کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو بھی ان کی خواہشات ہیں، جو بھی حوائج ہے مالک سب کے لیے حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول. صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں کہ مالک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کی محافظت و معاونت فرمائے. تمام مومن و مومنات محبین محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بسنے مالک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت و برکت عطا فرمائے. ساجد جعفری بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ مالک ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. حسین مالک ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے. جن جن کی دعائیں ان گناہگار کے ذمے جلگائی جا رہی ہیں، نام بتائے جا رہے ہیں، اگر میری زبان پہ نہیں بھی ہیں مالک تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، سب کے دلوں کے حال سے واقف ہے. صدقہ محمد و آل محمد کا مالک سب کے دلی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. حمزہ ہے ماتمی ہے بچہ، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ مالک اس کے لیے بھی رہائی کا اسباب پیدا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. والی برحق قدر ظہور فرما. بارت واسطہ اپنی حبیب ہستیوں کا لطف و کرم کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجائے استجابت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد.